ہونے بعد تو پڑھنا ہو اور تو صاحب بانی ہو استاد گھرانا ہو انہاں تو بعد تو پڑھ لو پہلے بات کا سے سورہ فاتحہ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، سامعین مجلس، ناظرین مجلس، ذاکرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص محمد وآل محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ میں کرایہ تو بند اللہ تیری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو خلق کرنے والا ان کو خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا۔ آباد و شاد سلامت۔ محترم سامعین، مجھ سے بہتر مجھ سے پہلے پڑھ چکے، مجھ سے بہت بہتر میرے بعد ممبر پر موجود ہیں۔ ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ در بطول کے جاروب کشوں میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ یہاں پر وقت کے لیے پہلے جنگ جاری ہے، ممبر پر آنے والا کچھ پڑھ رہا ہے، جو زیر ممبر ہیں وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم چلتے ہوئے سورج کو روک سکیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ وقت کی تنابوں کو کھینچ سکیں۔ بھائی جتنا بھی جھگڑا ہو جائے، میرے بعد ہی جس نے آنا ہے ممبر پر آنا ہے، ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ 12 گھروں کی اس گھڑی کے اندر در بدر ہوتے 3 کانٹوں کو روکا جا سکے۔ توجہ ہے نا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ گرتے ہوئے ستاروں کو تھام سکے۔ یہی تو 1400 سال سے ہر ممبر پہ کھڑے ہو کر ہر دشمن حیدر کرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی تو بتا رہے ہیں کہ جو چلتے ہوئے سورج کا محتاج ہو وہ محتاج زمانہ ہوتا ہے، اور سورج جس کے اشارے کا محتاج ہو وہ امام زمانہ۔ آباد و شاد توجہ ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو، حیدری۔ بھائی میں قبلہ دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، نعرہ حیدری لگتا ہے کچھ ہاتھ یوں یوں اٹھتے ہیں پھر نیچے، کچھ یوں کچھ نیچے۔ بھائی ہمیشہ ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جس کو جواب آتا ہو۔ بھائی ایسے ہے نا، میں چیلنج کرتا ہوں، اب پورا مجمع جتنا بیدار بیٹھا ہوا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر میں یہ سوال کروں کہ اس مجمع میں چانڈیوں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چانڈیوں ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے رکھ لیں گے۔ میں پوچھوں یہاں پہ کاظمی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کاظمی ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی ہاتھ نیچے کر لیں گے۔ میں پوچھوں رضوی کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو رضوی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ میں پوچھوں جٹ کتنے بیٹھے ہیں، جو جٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نیچے کر لیں گے۔ قبلہ مجمع سے پوچھ کے اتنا بتا دے کہ پورے مجمع میں علی والے کتنے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے نا، تو مجھے کہنے کا حق ہے نا، اگر کوئی چانڈیو ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی کاظمی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی رضوی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی زیدی ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے۔ توجہ ہے نا، آباد و شاد رہے۔ اب پھر یہ میں نہیں کہہ رہا، بس ذرا اذہان کو میرے ساتھ پرواز دیجئے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا،
کسی نے قبلہ خلیفہ دوم سے پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون؟ اس طرح نہیں، آخری آدمی تک سب کے اوپر میری نظر ہے، جو بولنے کے لیے آیا ہے بولے ضرور، آپ کے دہن میں جو داد ہے وہ میری امانت ہے، جو میرے پاس جملہ ہے وہ آپ کی امانت ہے، اور میں جو مجلس میں آ جائے وہ خائن ہوتا نہیں، جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ خلیفہ دوم سے پوچھا کہ جنت میں جائے گا کون؟ مسکرا کے کہنے لگے کوئی شریف ہی جائے گا۔ کون جائے گا؟ کوئی شریف ہی جائے گا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھ لیا ہمیں بتائیں تو صحیح شریف کہتے کسے ہیں، شرافت کا معیار کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے؟ کہنے والا خلیفہ دوم ہے، درج کرنے والی کتاب جو ہے وہ لکھی ہوئی بھی اہل سنت کی کتب کے اندر سے ہے، یاد رکھے گا۔ انہوں نے کہا بتائیں تو صحیح جنت میں جائے گا کون؟ ان کا کوئی شریف ہی جائے گا۔ پوچھنے والے نے پھر سوال کر لیا آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح شریف کہتے کسے ہیں، شرافت کا معیار کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، جو اس بلندی پہ پہنچ جائے وہ شریف ہے، جو اس حد میں آ جائے وہ شریف ہے۔ تو خلیفہ دوم نے سوائے کے محتہ کتاب کے اندر مسکرا کر بس اتنا کہا اگر تجھے شرافت کا معیار نہیں معلوم تو سن لے، لا یتم شرف الا بولایت علی ابن ابی طالب، اور کوئی بھی شریف ماں کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ آباد و شاد، سلامت رہی، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو۔ اچھا قبلہ، یہ دستور بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں، داد میں نعرہ پی جاتے ہیں۔ بھئی توجہ ہے نا؟ اچھا یاد رکھے گا ولایت علی کے بغیر گزارا کسی کا بھی نہیں ہے، اپنے تو اپنے، دشمنوں کا بھی گزارا نہیں، اور یہاں پر اپنے ہی دشمن ہو گئے اسی ولایت کے۔ بھئی میں دور جاتا نہیں، زیادہ دور کی کوڑی لاتا نہیں، جو یہاں اہل سنت بیٹھے ہیں، اہل تشیع بیٹھے ہیں، جاؤ، میں نہیں کہتا اپنے مولوی سے یا اپنے کسی مفتی سے فتویٰ لینا، جاؤ اہل سنت کے گھر چلے جانا، ان سے بس اتنا پوچھ لینا کہ آپ کے خلیفہ کا قول کیا ہے، ان کے خلفہ کا قول آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، پھر دیکھنا ان کے دل میں علی کی طرح تھا اور تمہارے دل میں علی کی طرح ہے، جس کو یہاں باطل مانتے ہو وہاں واجب سنتے ہو۔ وہیں پر تو بیٹی نے باپ سے پوچھا تھا بابا وجہ کیا ہے؟ میں یہ دیکھتی ہوں، یاد رکھے گا، نہ بیٹی عام ہے نہ باپ عام ہے، بیٹی ام المومنین ہے تو باپ خلیفۃ المسلمین ہے۔ وجہ ہے نا؟ انہوں نے پوچھا تھا بابا مجھے بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا ہے جب بھی علی آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کی نظریں ان کے چہرے پر رہتے ہیں، وہ گلی سے گزرتے ہیں آپ کی نظریں ان کے چہرے پر، وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں آپ کی نظریں ان کے چہرے پر، وہ تیمارداری کے لیے گھر آتے ہیں آپ کی نظریں ان کے چہرے پر۔ یہ بیٹی کا سوال کرنا تھا، باپ نے مڑ کے دیکھا کیا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ میں بیکار عمل نہیں کرتا، میری نظریں علی کے چہرے کا طواف اس لیے کرتی ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ اللہ نے علی کو دیکھنا عین عبادت بنا دیا۔ توجہ ہے نا؟ سلامت رہے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ۔ بھائی والد صاحب کو قبلہ کسی نے چٹ بھیج دی، پاک رب العزت ان کے مزید درجات بلند فرمائے، چٹ بھیج دی کہ جناب ہمیں بتائیے کہ علی نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں، ہم پڑھیں کہیں باطل تو نہیں ہو جاتی۔ تاریخی جملہ جو انڈیا تک بولا جانے لگا، ہر مشاعرے کی زینت بن گیا یہ جملہ، میں آپ کے اذان کے حوالے کرنے لگا ہوں، ان کا میں سید ہوں اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ علی کی گواہی دینے سے نماز باطل تو نہیں ہو جاتی؟ کہتے ہیں علماء کا فتویٰ وہ علماء جانے، ان کی قبر جانے، لیکن مجھ سید کا فتویٰ یہ ہے کہ علی کی گواہی نماز میں دینے سے اگر مروان والی نماز ہے تو باطل ہو جائے گی، سلمان والی نماز ہے تو ہو جائے گی۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو۔
بھئی توجہ ہے نا؟ یہ ابھی بھی جو خاموش رہ گئے مجھے بتائیں تو صحیح، کرنے کیا آئے ہیں؟ جب رسول سے پوچھو تو صحیح، جب کعبہ موجود ہے تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرواتے؟ جب جماعت موجود ہے تو نماز با جماعت کیوں نہیں کرواتے؟ خود تو رکوع کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے، خود تو سجدہ کرتے ہیں لیکن کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ رسول نے مسکرا کر کہا ہاں کعبہ ہے، اس کو سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی کعبہ کا مولود نہیں آیا، ہاں جماعت تو ہے، اس کو نماز با جماعت اس لیے نہیں کرواتا کہ ابھی جماعت کا امام نہیں آیا، ہاں رکوع تو کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دینے والا نہیں آیا، ہاں سجدہ تو کرتا ہوں لیکن کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ حالت سجدہ میں سر کٹانے والا نہیں آیا۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغیر علی کے اللہ کی نماز وہاں سے یہاں نہیں آتی تو بغیر علی کے ملا کی نماز یہاں سے وہاں کیسے چلی جائے؟ توجہ ہے نا بھائی؟ جو بہت خوب آگا صاحب، میں شکر گزار ہوں بھائی، یاد رکھیے گا۔ اچھا صرف یہاں پہ نہ رکے، اللہ نے اپنے گھر بلا کر ثبوت دیا ہے۔ 2 منٹ کی گفتگو بھی سن لیجئے۔ اپنے گھر بلایا، اللہ نے کہا دیکھو یہ کعبہ ہے، کہا بے شک ہے، کہا سجدہ کرتے ہو؟ بے شک کرتے ہیں۔ کہا اچھا ایسا کرو جو میرے گھر آ جاتا ہے اس پر واجب ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنائے۔ نہیں میں شکر گزار جو بول رہے ہیں رب کے ساتھ، جو ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں، جملہ میں ان کے نظر کرنے لگا اور سمجھ میں آ جائے دنیا کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ اب جو مولوی جاتا ہے، جس مسلک کا مولوی جاتا ہے، وہاں پر جا کر مقام ابراہیم کو مصلی بناتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ کعبے اور اس کے سر کے درمیان میں مقام ابراہیم آتا ہے۔ میں نے مولوی سے پوچھا، میں نے کہا مولانا صاحب اس کو مصلی کیوں بناتے ہیں؟ کہا جا کے دیکھ لیجئے۔ اب میں جو گیا وہاں پہ سنہری گنبد ہے اتنا سا قبلہ، اس سنہری گنبد میں شیشے سے جو جھانکا، نیچے ایک پتھر تھا جس پتھر پہ 2 قدم تھے، وہ 2 قدم کندہ تھا اس پتھر کے اندر۔ میں نے کہا کیوں اس کو سجدہ کرتے ہو، کیوں مصلی بناتے ہو؟ کہا اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر جناب ابراہیم کے قدم آ گئے، جناب ابراہیم کے قدم آ گئے۔ جملہ سننا ضرور، اگر محنت رنگ لے آئے اور ذہنوں میں عقیدہ پختہ ہو جائے تو میرے اور میرے والدین کے حق میں دعا ضرور کر دینا، میں ان کے حق میں دعا گو ہوں۔ کہا کیوں مصلی بناتے ہو؟ کہا ابراہیم کے قدم یہاں آ گئے۔ میں نے کہا مولوی مجھے بتا دو صحیح، جو بھی مولوی آتا ہے جس مسلک کا آتا ہے اس پتھر کو مصلی بناتا ہے، بس اتنا بتاؤ ابراہیم بڑے نبی ہیں یا محمد مصطفیٰ؟ کون بڑا نبی؟ محمد مصطفیٰ بڑے نبی ہیں، ابراہیم چھوٹے نبی ہیں۔ ملا جو بھی ہو، جس مسلک کا بھی ہو، مفتی جہاں کا بھی ہو، مجتہد جہاں کا بھی ہو، جب بھی جاتا ہے اس کو مصلی بناتا ہے۔ مولوی مجھے بس اتنا بتا، جس پتھر کے اوپر اگر ابراہیم کے قدم آ جائیں اس کو سجدہ کرتے ہو، اگر کسی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائیں اس کا نام لینے سے نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ آباد و شاد رہی، سلامت رہی، دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے نا؟ اور پھر یہ نہیں کہ جناب یہ تو ان کا تقریر کا انداز ہے، فی البتہ بول کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، یہ ہم سے نہ پوچھو۔ قرآن مجید میں سورہ روم کی 31 نمبر آیت کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو۔ جس نے نماز قائم نہیں کی وہ تو مشرک ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی بات چھیڑی جائے، جو بلخی مومن ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اس پاس سے ہو گیا۔ نہیں، یاد رکھیے گا نماز واجب ہے، علی اوجب ہے۔ علی علی کرنا جنت کے ٹکٹ ضرور دے دیتا ہے۔ ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ جنت جا رہے ہوں، ملنگ علی علی کرتا جا رہا ہے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں علی،
اگر انہوں نے روک کے پوچھ لیا ملنگ مجھے بس اتنا بتا، جس رب کو میں علی سجدہ کرتا رہا اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب؟ کیا جواب؟ اور اللہ نے یہ جو حکم دیا نا کہ جس نے نماز قائم نہیں کی اس نے شرک کیا. بھائی روزہ سارے دن کا، حج سارے سال کے بعد، قبلہ کی آمد پہ بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے. نہیں مجھے پتہ ہے داد دے دے کے تھکے بیٹھے، اس سے آہستہ درود سنا دیجئے. بھئی توجہ ہے نا؟ اب ایسی ہستیاں ممبر پر آ چکی ہیں، بھائی پہلے موجود تھے، قبلہ بھی تشریف لے آئے. اب زیادہ دیر آپ کو زحمت دینی نہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا تاکہ ممبر میں ان کے جلدی حوالے کر دوں. آپ خاموش ہو گئے تو شام تک یہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو بھی بٹھائے رکھوں گا. یاد رکھیے گا اللہ نے ان کو رتبہ وہ عطا کیا ہے جو کسی اور کو نہ دیا ہو. اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے لیکن اپنا پیغمبر بنا کر، ان کو عہدہ دیا ہے لیکن پبلک والا عہدہ دیا ہے. لیکن جو اہل بیت کو عہدہ دیا ہے وہ پبلک والا عہدہ نہیں ہے، وہ اللہ کا ذاتی عہدہ ہے جو اہل بیت کو دیا گیا ہے. وہ اللہ کا ذاتی عہدہ ہے. دیکھیں نا اللہ نے اعلان کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر بنانے جا رہا ہوں پہلا خلیفہ. تو اللہ خلیفہ نہیں ہے، یہ عہدہ دیا جناب آدم کو. اللہ نے جناب نوح کو بھیجا تو آپ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ. نوح کو نبی بنا کر بھیجا، ابراہیم کو امام بنا کر بھیجا. لیکن جب علی کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ میں اس کو خلیفہ نہیں بناؤں گا کہ وہ آدم کو بنا چکا، میں اس کو نبی نہیں بناؤں گا کہ میں نوح کو بنا چکا، میں اس کو امامت کا عہدہ بھی نہیں دوں گا کہ وہ ابراہیم کو دے چکا. اب ایک ذاتی عہدہ ہے جو مجھ اللہ کا ہے، وہی میں علی کو دیتا ہوں. اعلان قرآن کے اندر کر لیا اور اللہ نے اعلان کر کے کہا کہ یاد رکھنا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون زکاۃ وہم راکعون. آدم کو خلیفہ بنایا، نوح کو نبی بنایا، ابراہیم کو امام بنایا. یا میں اللہ تمہارا ولی ہوں، یا رسول تمہارا ولی ہے، یا علی تمہارا ولی. توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا بھائی، رمضان کے ماہ رمضان ہے نا، گلے خشک ہو جاتے. افطار پہ آپ گئے، میں بھی موجود تھا، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ قبلہ چائے پیجئے. میں نے کہا بھائی میں تو پیتا نہیں. جو نعرے لگا لگا کے خشک ہوئے میں ان کے لیے میں نے چھیڑ دی بات. میں نے کہا قبلہ میں تو پیتا نہیں. ان کا نہیں قبلہ پئیں تو صحیح، بڑے خوش مزہ ہے، ذائقے دار ہے، بالکل بوسکی رنگ کی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے جو چکھی تو میری تو کڑوی نکل آئی. میں نے کہا قبلہ طالب علم سمجھ کے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، آپ کہہ رہے تھے بڑی مزیدار ہے، خوش ذائقہ ہے، میٹھی ہے، اتنی تعریفیں کی، یہ میرے والی تو کڑوی نکل آئی. مجھے تو بھائی نے سمجھایا قبلہ آپ کی یہ کڑوی ہو ہی نہیں سکتی. میں طالب علم، میں نے کہا کیوں نہیں کڑوی ہو سکتی؟ ان کا بھائی کڑوی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ چائے کا ظرف ایک ہے. جس جگ سے یہ 3 کپ ڈالے گئے ہیں نا، بھرے گئے ہیں، یہ ایک جگ سے بھرے گئے ہیں. اگر جگ ایک ہو تو تینوں کے ذائقوں میں رنگت میں فرق نہیں آ سکتا. ظرف ایک ہو تو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا. چینک ایک ہو تو 3 کپوں کے نہ خوشبو میں فرق آئے گا، نہ رنگت میں فرق آئے گا، نہ ہی مٹھاس میں فرق آئے گا. میں نے کہا قبلہ آپ کے عقیدے کو میرا سلام ہے. آخر جملے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، ممبر ان کے حوالے کرنے لگا ہوں. میں نے کہا قبلہ آپ کے عقیدے کو میرا سلام ہے. جو یہ جملے سمجھ کر بھی علی کو باطل سمجھے گا پھر وہ جانے اور علی جانے. مجھے یہ مجمع بس اتنا بتائے کہ قبلہ نے مجھے ایک لفظ میں سمجھا دیا کہ کہنے والا خدا ایک ہے، پہنچانے والا جبرائیل ایک ہے، سنانے والا رسول ایک
ہے، درج کرنے والی کتاب ایک ہے، یہ سارے ظرف ایک ہے. کئی اللہ کہہ رہے ہیں اطیع اللہ اطیع الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر علی کی اطاعت کرو. کئی اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. قرآن مجید میں سے 3 اطاعتیں بھی ملی ہیں، 3 ولایتیں بھی ملی ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور علی کی اطاعت. اور ملا مجھے بتا تو صحیح، جب 3 کپوں میں سے 2 میٹھے 1 کڑوا نہیں ہو سکتا تو قرآن کے 3 ولیوں میں سے نماز کے اندر 2 واجب 1 باطل کیسے ہو جائے؟ واہ 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 واہ.